حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتا پالا جو جانوروں کی حفاظت اور شکار والا نہ ہو تو اس کے عمل سے روزانہ 2 قیرات ثواب کم کیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے شکار کے احکامات میں کتا شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس لیے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابتداءً کتے پالنے کی اجازت تھی۔ جب مدینہ آئے تو سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے پالنے سے منع فرمایا، اور کتوں سے لوگوں کو محبت زیادہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دے دیا کہ جو کتا جہاں نظر آئے اسے مار دو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر دیہات سے کوئی عورت یا کوئی بندہ کتا لے کر مدینہ آتا تو ہم اس کتے کو بھی مار دیتے تھے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے سے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ امتوں میں سے ایک امت نہ ہوتی تو میں ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کرنے کا حکم دے دیتا، کہ اللہ نے مخلوقات جو پیدا کی ہیں ان میں ایک کتا بھی پیدا کیا۔ جب یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے تو جو نقصان دے گا اسے قتل کرو، جو نقصان نہیں دیتا تو پھرتا ہے گھومتا ہے تو گھومنے دو۔ البتہ پالنے سے منع فرما دیا۔ 2 صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ایک جانوروں کی حفاظت کے لیے جس طرح چرواہے اپنے ساتھ کتا رکھتے ہیں، یا اسی طرح اگر اپنی جانوروں کی حفاظت کے لیے باڑہ ہے تو وہاں کتا رکھا جائے کہ گیدڑ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں حملہ نہ کریں، یا انسان رات کو چوری نہ کریں۔ کھیت کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے جہاں ضروری ہو اور صرف حفاظت کی نیت سے رکھا جائے، یا شکار کے لیے کتے کو سکھلایا جاتا ہے وہ شکار کرتا ہے۔ حفاظت اور شکار کے علاوہ صرف اگر اپنے شوق سے کتا پالتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ثواب روزانہ 2 قیرات اس کا نیک عمل کم کیا جاتا ہے، کہ روزانہ جو اس کا ثواب بنتا ہے اس میں سے 2 قیرات کم کر دیتے ہیں۔ اور قیرات کتنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں موجود ہے کہ قیرات احد پہاڑ کے برابر کھجوریں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اب اگر اتنا زیادہ ثواب انسان کا کم ہو تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک حدیث میں اس کا ذکر ہے، باقی بعض روایات میں موجود ہے کہ قیرات دینار کا 6واں حصہ، دینار کا 6واں حصہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن یہ عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے انسان کا روزانہ نیک اعمال کم ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں 2 قیرات کے بجائے 1 قیرات ہے کہ روزانہ 1 قیرات عمل کم ہوتا ہے، ثواب کم کر دیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا مکہ اور مدینہ میں پالنے کی وجہ سے ثواب زیادہ کم ہوتا ہے، مکہ اور مدینہ کے علاوہ دیگر علاقوں میں پالنے کی وجہ سے ثواب کم انسان کا کم کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے، علماء نے یہ تطبیق کی کہ جو زیادہ محبت کرتا ہے کتے سے، زیادہ شوقین ہے، اس کے ثواب میں بھی زیادہ کمی کی جاتی ہے۔ جس کو شوقین کم ہے، پالا ہے، تو اس کے ثواب میں بھی کمی کم کر دی جاتی ہے، یعنی جتنا شوق سے پالے گا اتنا اس کا ثواب کم کر دیا جائے گا۔ تو کتا ویسے بھی نجس ہے، انسان گھر میں اگر کتا ہوگا تو وہ جس چیز کو سونگے گا، حدیث میں موجود ہے، سونگنے سے بھی، چاٹنے سے نہیں، کتے نے صرف 1 فٹ کے 2 فٹ کے فاصلے سے سونگا بھی تو اس برتن کو بغیر دھوئے استعمال کرنا منع ہے، 3 بار اس کو دھویا جائے گا۔ احادیث میں 8 بار کا بھی حکم ہے، 1 بار مٹی سے مانج کر دھونے کا حکم ہے۔ بعد میں سائنسدانوں نے تحقیق کی تو انہوں نے بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹی سے مانجنے کا حکم دیا کہ کتے کی سانس میں ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں جو مٹی سے مانجنے کے بغیر وہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ جب تک مٹی سے برتن کو مانجا نہیں جائے گا تو وہ جراثیم پانی کے دھونے سے ختم نہیں ہوتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور چیز کو مٹی سے دھونے کا حکم نہیں دیا۔ لیکن کتے نے جس برتن میں منہ مارا یا جس کو سونگا تو حکم دیا کہ اس کو دھو، اور 1 مرتبہ مٹی بھی مارو، کہ مٹی سے اچھی طرح مل کے پھر اس کو پانی مارو، ایسے دھونے کا حکم دیا۔ تو شروع میں 8 بار 7 بار اور بعض روایات میں 3 بار کا ہے، تو احناف کے نزدیک کتے کے جھوٹے برتن کو 3 ہی بار دھویا جائے گا۔ جس طرح عام نجس برتن کو انسان 3 بار دھوتا ہے، کپڑے کو دھوتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، تو اسی طرح کتے کا بھی برتن۔ تو یہ کتے کا پالنا شرعاً ممنوع ہے، انسان اس سے احتراز کرے، البتہ جہاں ضرورت ہو، شکار کرتا ہے بندہ یا حفاظت کے لیے، وہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔